اپنا رد عمل دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی بطور کمیٹی ممبران ہم نے 26ویں ترمیم پر فل کوڈ کا فیصلہ کیا تھا. 5 صفحوں سمجھنے کے لیے کمیٹی فیصلے کے خلاف ورزی میں کیس مقرر نہیں کیا گیا فل کوڈ کے سامنے. 31 اکتوبر 2024 کو بطور کمیٹی ہم نے فل کوڈ کا فیصلہ کیا. اب چونکہ کمیٹی میں میجورٹی ان کی تھی, کمیٹی میں میجورٹی ان کی تھی. دس از قاضی فائز صاحب بھی ساتھ تھے نا اس وقت. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو میجورٹی ان کی تھی اس وقت یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بالکل بڑا واضح طور کے اوپر فل کوڈ. اس فل کوڈ کے فیصلے کو ریورس نہیں کر سکتے تھے آپ, آپ کو فل کوڈ میں لگانا تھا. صحیح بات. اب یہ بدنیتی کا ایلیمنٹ یہاں سامنے آ گیا, اور کیس نہ لگنے پر 4 نومبر کو خط لکھا. ہمارے فیصلے پر چیف جسٹس کے لکھے دونوں نوٹس ہمیں نہیں دیے گئے. اس وقت چیف جسٹس نے اپنا نوٹ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں پڑھا. آپ اندازہ لگائیں نا, تو یہ بائسڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر مجاز فورم نہیں تھا. منٹس میں کہا گیا بینچ تشکیل کا معاملہ آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کو بھیجا گیا. اس کو دے ہی نہیں. بالکل صحیح بات. یہ آپ اور یہ ساری باتوں کو آپ سامنے رکھ کر نا میں بڑے ادب سے عرض کروں, میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو عہدے سے پیار ہو گیا. وہ ان کو اس عہدے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا چاہیے, استعفیٰ دے دینا چاہیے. استعفیٰ دے دینا چاہیے. بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتاتا چلوں. اور کیا یہ نہیں کیا اسے ایک مس کنڈکٹ کہہ سکتے ہیں, اس کے خلاف کوئی شہری اصولی طور جوڈیشل پر سپریم جوڈیشل لیکن کونسل دیکھیں نا کیا فائدہ اس کا. ہاں جی آپ کا جوڈیشل کمیشن تو کمپرومائزڈ ہے, سپریم جوڈیشل کونسل وہ تو کمپرومائزڈ ہے نا. یعنی اس وقت جو حالات سارے سامنے آ چکے ہوئے ہیں, اس کی جو کمپوزیشن اب بنا دی ہے 26ویں آئینی. دیکھیں کہ سوال ہے کہ 26, اور اگر دیکھا جائے تو یہ مس کنڈکٹ کے ضمن میں آتا ہے. کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے,